غزہ کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے there is a concept in the Quran which is known as the days of Allah, ایام اللہ. اس کے بارے میں جماعت کرتے ہیں. اگر آپ پوری مسلم دنیا کو دیکھیں تو چاہے وہ سیریا ہو یا یمن ہو، ایک طرف خانہ جنگی ہے اور ایک طرف قحط ہے. چاہے وہ انڈیا ہو تو اس میں ایک جینوسائیڈ پلان ہو رہا ہے. اگر برما میں مار ہے تو اس میں روہنگیا مسلمز کے ساتھ ایک ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے ان کی. آپ چائنا میں ویگر مسلمز کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بالکل انائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ مسلمان دب رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں. پاکستان میں ہمارے حالات کیا ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ ہم IMF کی طرف سے کچھ لون کے لیے کچھ بول نہیں پاتے. اکنامکلی ہمیں جکڑا ہے وہ ان لوگوں نے. اس طرح سے ٹرکی، عرب ورلڈ اور پوری باقی دنیا کے حالات دیکھ لیں. ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ کوئی نیریٹو رکھنا، کوئی بات کرنا، ایک دنیا کے سامنے لابنگ کرنا اور ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دینا کہ اس سارے حالات پہ ہم کچھ ایکشن لیں گے یا کنڈیم کریں گے، سب کے لیے خاموشی کا باعث بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہوں پہ ایام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دا ڈیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، the days of pain and sufferings, and at other point the days of recompense, بدلے کا دن. in short جو lessons from history ہمیں ملتے ہیں they are known as the ایام اللہ. پہلا جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنو اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من ظلمات الی النور. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور اسے کہا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاؤ. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے ایام کے بارے میں یاد کراؤ جو ان پہ دن گزرے، جو ان پہ وقت گزرا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سائنز ہیں ہر صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا یہاں پہ. ایک تو تورات کی کتاب کے الواح پڑھ کے ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آنا ہے، اور دوسری چیز وذکرہم بایام اللہ، اور اس ٹائم کو یاد کریں کہ جس میں آپ پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے اس ظلم کو کس طرح سے ختم کر کے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے. اور یاد رکھیں ایام اللہ، the days of Allah subhanahu wa ta'ala are not like our days. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، رب کے ہاں جو دن ہے یعنی تمہارے کاؤنٹنگ کے برابر 1000 سال کے برابر ہے. تو جو ہسٹری کا جو پیج ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا کوئک ہے. ہمارے لیے تو 10 جنریشنز گزر جاتی ہیں اس میں، لیکن اٹس کوئک. سو ابن عباس رضی اللہ عنہ he says the ایام اللہ are the positive and negative lessons from history, peaks and valleys from history. ایسے مومنٹس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عروج دیا اور کسی قوم کو گرا دیا اور ذلت کا شکار کیا. these are the days of اللہ سبحانہ وتعالی. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بنو اسرائیل کو کہا گیا نا کہ اپنے وہ دن یاد کرو تاکہ تم ہمارے سامنے شکر گزار بنو اور ظلمات سے نور کی طرف آؤ. وہ دن کیسے تھے؟ یسومکم سوء العذاب، وہ تمہیں شدید عذاب دیا کرتا تھا. اور کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. تو فرعون پہلے تو سیویئر پنشمنٹ دیا کرتا تھا، اور اوپر سے آئرنی کیا تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اسکرپٹ کو بالکل فلپ کر دیا، اور وہ لوگوں میں یہ نیریٹو بیچتا تھا کہ یہ لوگ شریر ہیں، شر پسند ہیں، یہ تمہارا دین بدل دیں گے اور زمین میں فساد کر رہے ہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فسادا، تمہارے دین کو بدل دیں گے یا یہ فساد کریں گے. تو بنو اسرائیل پہ ایک تو ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ نیریٹو بلڈنگ، لابنگ کرنا، اور سب کو CNN اور BBC کی طرح، فاکس نیوز کی طرح بن کے پیش کرنا کہ یہ فسادی لوگ ہیں. Do you condemn Hamas for what they did on 7th October? Do you condemn their attacks? Do you condemn anti-Semitism? XYZ سب کچھ ہو رہا ہے.
Wallahi, if you read Quran and if you read the story of Musa alayhi salam, you see جو قرآن میں آتا ہے جو فرعون کر رہا تھا اور جو اس ٹائم پہ ہو رہا تھا وہ آج بنو اسرائیل اور آج کا جو ویسٹرن میڈیا وہ کر رہا ہے. And that is the reason, subhanallah, why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the story of Musa so often in the Quran. موسیٰ کا بہت ذکر ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے لیسنس. فرعون sent his media guys and his PR guys and his narrative builders and lobbyists کہ دنیا میں جا کے یہ بتا دو کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے یہی لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیا. اور آگے قرآن میں کیا آتا ہے ایک آیت چھوڑ کے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ یہ لوگ بنو اسرائیل ہمیں غصہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں غصہ دلا رہے ہیں فار واٹ دے آر ڈوئنگ، فساد فی الارض، اور زمین میں کرپشن کر کے اور دین بدل کے. اور سبحان اللہ آج کل جو ہمارے میڈیا ہے اور جو اسرائیل کا جو ایک نیریٹو ہے وہ کیا ہے کہ حماس نے ظلم کیا اور وہ اس نے انیشیٹ کیا، حالانکہ دے forgot what they did before 7th October. اور ان کا جو النکبہ اور جو جینوسائڈ پچھلے 70+ years اراؤنڈ 100 years سے چل رہا ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. and they start off with 7th October. so we tell them، جیسے قرآن میں فرعون اسرائیلیوں کے ساتھ، یہ بنو اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیلیز ہیں، ان کے ساتھ جو کر رہے تھے اسرائیل، یو نیڈ ٹو لرن فرام یور اون ہسٹری. وٹ آر یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ ود دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا تھا اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، یور رزلٹ ول نیور بی ڈفرینٹ. ایام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول گیو وکٹری ٹو دوز ہو آر اوپریسڈ and will destroy the oppressors. These are the ayam Allah. اور جو پچھلے 2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر رمضان میں ظلم اور زیادتی، بلکہ ہر ایوری سیکنڈ منتھ بمبارڈمنٹس ہیں اور لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے اور ریپ کرنا ہے اور قتل کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ will not let this happen for long.